اگلا اصول ہے 38۔ وہ اصول کیا ہے؟ خود سے یہ پوچھنا کہ کیا میں اس زندگی کی ڈگر بدلنے کے لیے تیار ہوں جو میں جی رہا ہوں؟ کیا میں اندر سے بدلنے کے لیے تیار ہوں؟ جب تک آپ اندر سے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، آپ کی زندگی کی ڈگر نہیں بدلتی۔ کیونکہ اصول یہ ہے، سب سے پہلے انسان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے۔ جب اس کی سوچ تبدیل ہوتی ہے، پھر وہ اس کے مطابق ارادے باندھتا ہے، پروگرامنگ کرتا ہے، پھر پروگرام تبدیل ہوتا ہے، پھر تیسری کیٹیگری میں عمل آتا ہے، پھر وہ اس پروگرام پہ عمل کرتا ہے۔ جب تک سوچ ہی نہ بدلے، اندر فیلنگ ہی ڈیولپ نہ ہو، تو کبھی بھی بندے میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار لے کے دار ارقم کی طرف آ رہے تھے، اور اس کی دروازے کی جو ایک وہ گیپ جو ہوتا ہے، اس میں سے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ، عمر آ رہا ہے ننگی تلوار لیے ہوئے۔ فرمایا آقا نے کہ آنے دو، کیونکہ اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ اس کی سوچ بدل چکی ہے۔ اس کی سوچ بدل چکی ہے، اس کے بعد ارادہ بدلنا تھا، اور پھر ارادہ بدلا، اور پھر ساری کیفیات بدلی۔ جب تک آپ کی سوچ تبدیل نہیں ہوگی، آپ کا اندر تبدیل نہیں ہوگا، بھلے آپ سارا دن کعبے میں پڑے رہیں۔ ابو جہل سارا دن کعبۃ اللہ کے اندر سویا رہتا تھا، یہاں فرق نہیں آیا تو پروگرام میں بھی فرق نہیں آیا۔ جس کو یہ آرزو ہے کہ میں اپنے آپ کو بدل ڈالوں، اللہ کے اچھے اور پاک لوگوں میں اور مقدس لوگوں میں اور مقرب لوگوں میں میرا شمار شروع ہو جائے، وہ اپنی سوچوں پہ غور کرے، وہ دیکھے کہ اس کا دل کس طرف مائل ہے، اس کے دماغ میں کیا خیالات آتے ہیں، کس حد تک وہ غور و فکر کرتا ہے۔ جب اس کی سوچ بدل جائے گی، اس کے اندر کے سے وہ اس میں اس بات پہ ایگری کر جائے گا کہ مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اس کا لٹریچر بدل جائے گا امیجیٹلی۔ جو کتابیں وہ پہلے پڑھتا ہے وہ کچھ اور پڑھنے لگ پڑے گا۔ اس کی سنگت بدل جائے گی، جن لوگوں میں وہ پہلے بیٹھتا ہے ان کو چھوڑ دے گا، ایسے لوگوں کے پاس چلا جائے گا کہ جو اس کے پروگرام کو نئے انداز میں مینیج کر سکیں۔ اس کا لباس بدل جائے گا، لوگوں کے لباس بھی بدل جاتے ہیں۔ اس کے اوقات بدل جائیں گے، سونے کے، جاگنے کے، سارے اوقات تبدیل ہو جائیں گے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب آپ کی سوچ بدلتی ہے تو آپ کی ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے یا وہی رہتی ہے؟ آپ کی ٹائمنگ بدل جاتی ہے، جاگنے کی، سونے کی، سو کر اٹھنے کی، کھانے پینے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ آپ کا ظاہر بدل جاتا ہے۔ جب آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں، جو لوگ تیار نہیں تھے وہ سارے مارے گئے، وہ سارے مارے گئے، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے، اور جو تیار ہوئے وہ سارے اصحاب رسول بنے۔
مگر تیار آپ کو بہرحال اپنے آپ کو خود کرنا ہے۔ اگر اللہ آپ کو تیار کرے تو ایمان جبر ہو جائے گا، دین جبر نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے چاہے میرا شکر کرو چاہے میرا انکار کرو، جو تمہاری مرضی ہے کرو، میں تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ ہدایت اللہ سے طلب کرتے ہیں، اگر وہ خود ہدایت آپ پہ فکس کر دے، لاگو کر دے، تو پھر چوائس آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ دین آپ کی چوائس پہ چھوڑا گیا ہے، چاہے اللہ کا انکار کرو چاہے اللہ کا شکر کرو، چاہے اسے مانو چاہے اس کا کفر کرو، یہ لبرٹی دی ہے اس نے آپ کو۔ تو جو خود کو تبدیل کرنا چاہے گا، اپنا رویہ بدلے گا، اس کی سوچ بدلے گی، اس کا ارادہ بدلے گا۔ مگر ایک بہت خوبصورت بات شمس تبریز علیہ الرحمہ نے کہی کہ جو لوگ اپنی تجدید کرنا چاہتے ہیں، نئی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، نئے انداز میں جینا چاہتے ہیں، نئے افکار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، نئے دین کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، نئے لوگوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، عظیم بننا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں ایک طریقہ اپنانا پڑے گا، وہ ہے موت قبل از موت، موت سے پہلے مر جانا۔ اولیاء اللہ کا یہ سبق رہا ہے ہمیشہ۔ موت کیا چیز ہے کہ جب آپ میں خواہشوں کی تکمیل نہ کر سکیں اور خواہشیں آپ کی دم توڑ جائیں۔ خواہشوں کا دم توڑ دینے کا نام موت ہے۔ تو موت سے پہلے مرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زندگی میں اپنی خواہشوں کی موت کر دو، خواہشوں کو مار دو۔ جب تم خواہشوں کو مار دو گے تم موت سے پہلے مر جاؤ گے۔ جب موت سے پہلے مر جاؤ گے تو امر ہو جاؤ گے۔ دو موتیں نہیں آئیں گی۔ خواہشیں چھوڑ دو۔ میری ایک کتاب تھی اللہ مل سکتا ہے، اس کی رسم افتتاح تھی، تو بانو قصیہ مرحوم کو بلایا تھا، بیمار تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ سٹیج پہ بیٹھ جائیں۔ کہنے لگے بابا جی آپ نیچے بیٹھے ہیں تو میں تو سٹیج پہ نہیں بیٹھ سکتی، میرا انہوں نے احترام کیا، میں اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ میں بیٹھا، کہنے لگے مجھے آپ بس ایک لمحہ ایک بولنے کی اجازت دیں اور پھر میں جاؤں، میں کھڑی نہیں ہو سکتی، بہت بیمار تھی۔ اللہ مل سکنے کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، صرف ایک جملہ، ایک کرسی ہے جو خواہشوں کی ہے، جو خواہشوں کی کرسی ہے، وہ کرسی تو خالی کر دے، اس پہ اللہ آ کے بیٹھ جائے گا۔ اور چلی گئی۔ اس جملے میں اس نے یہ سمجھا دیا کہ موت سے پہلے مرنا کیا ہے۔ ترک خواہشات، اگر خواہشیں ترک کر دی تو تم موت سے پہلے مر گئے، اور جو موت سے پہلے مر جائے وہ امر ہو جاتا ہے، وہ کبھی نہیں مرتا۔ یہ جتنے عظیم لوگ ہیں آپ کی یادوں میں زندہ ہیں، آپ کی محبتوں میں زندہ ہیں، آپ کے دھیان میں زندہ ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کیونکہ وہ موت سے پہلے مر گئے۔ انہوں نے خواہشات کو شکست دے دی۔ جو طاقتور بننا چاہے، امر ہونا چاہے، باعزت ہونا چاہے، مقدس ہونا چاہے، محترم ہونا چاہے، ایک ہی راستہ ہے کہ وہ یہ سیکھ لے اس گر کو کہ مجھے موت سے پہلے مرنا ہے۔ اللہ کرے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، اور آپ جو خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں نا، جس کو قرآن کہتا ہے کہ خواہش نفس کی پوجا میں لگ گئے ہیں ہم لوگ، لفظ پوجا قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے، اس سے آپ نکل جائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کی ضرورتیں ہیں نا، یہ پوری کریں، لمبی آرزویں نہ کریں۔
یہ چوائس پہ کوئی اچھی چیز کا لذت آ جانی کھا لینا، خوبصورت کپڑا پہن لینا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو لمبی لمبی خواہشیں ہیں نا، جن کی آپ غلامی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کرپشن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی غریبوں کا گلا کاٹتے ہیں، وہ چھوڑ دیں۔ جب آپ اپنی ذاتی خواہش کو تکمیل کرنے کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے ہاتھ ظلم سے رنگے جا رہے ہیں، آپ کسی کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، اس کو ذلت اور اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، وہ ترک کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، جس میں آپ ظالموں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑے محبت کرنے والے دو ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اس کا رسول ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف ہر جگہ رحمان الرحیم کے طور پہ کرایا اور اپنے رسول کا تعارف رحمت للعالمین کے طور پہ کرایا۔ جب آپ ان دونوں سے جڑ جائیں گے تو یقیناً آپ میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور ان کی محبت کو پروان چڑھایا انسانوں میں انہی اولیاء اعظام نے، جن کو لوگ عرف عام میں صوفی کہتے ہیں۔ ان میں سے کسی سے وابستہ ہو جائیں جو صحیح معنوں میں صوفی ہو، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے سینے میں محبت نہ بھر دی جائے۔ محبت کا پہلا اصول رحم سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ دوسروں کی، آپ کو جو تکلیفیں دینا ہے، آزار دینا ہے، دکھ پہنچانا ہے، اس پہ برداشت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ معافی آپ کے اندر بڑھ گئی، تو آپ کے اندر محبت بڑھ گئی۔ بغیر محبت کے آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے۔ معافی سیکھ لیں، درگزر سیکھ لیں، تو محبت سے گوندے جائیں گے آپ۔ ہماری اتنی ایگو ہے اور اتنے ہم جذباتی ہیں کہ اگر ذرا سی بھی بات ہماری مرضی کے کوئی خلاف کرتا ہے تو ہم ریونج فل ہو جاتے ہیں، اور اس کے اس اپوزٹ نظریے کی وجہ سے اس کو ناقابل قبول ہستی قرار دے دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ کہیں بھی، وہ پنجابی جانے میں دندہ اٹھا ہوئے تو میں نے کچل دیا۔ تو محبت کی ابتدا معافی سے ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ جب آپ معاف کرنا شروع کر دیں گے اور جتنی معافی بڑھتی چلی جائے گی، آپ کے اندر کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ اللہ کے مقبول بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔ مگر اسٹارٹ معافی سے ہوگا، اور آپ کو اللہ کے پسندیدہ بندوں کی سنگت اختیار کرنی پڑے۔ یہ دو راستے۔ دوسرا ایک طریقہ اور بھی ہے، آدمی معاف بھی نہیں کرتا اگر اس کے ذہن میں کبھی بھی یہ خیال موجود ہو، میں خاندان میں، نسب میں، علم میں، ہنر میں، دولت میں، عمل میں دوسروں سے بہتر ہوں، پھر وہ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ یاد رکھو، اپنے آپ کو عاجزی میں ڈبولو اور دوسروں سے کم تر سمجھو، کسی سے برتر مت سمجھو۔ معافی اور محبت تمہارا خمیر بن جائے گا۔ اور جیسے بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کی بنیاد نیات پر ہے، جیسے اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتے ہیں کہ جب تک کہ تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ ہو جائے کہ اپنی جان، مال، اولاد، ناموس سے بڑھ کے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو جن لوگوں میں یہ محبت نہیں ہے، جنہوں نے یہ محبت نہیں سیکھی، وہ نامکمل ایمان کے ساتھ اعمال کر رہے ہیں۔ ان کے اعمال کہاں بیٹھتے ہیں؟ کیا ویٹیج ہے اس کی؟
یہ سکھانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں، محبت کے ان معیارات کو پالو، اس انداز کو پالو، اس کمال کو پالو، ان خوبیوں کو پالو جس کا مرکز و محور اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اگر تم نے محبتوں کے ان انداز کو اپنا لیا تو تمہارے اعمال اللہ کے ہاں رجسٹر ہو جائیں گے، مقبول ہو جائیں گے، تم بھی مقبول بندوں میں شامل ہو جاؤ گے، تمہارے نام بھی اللہ کے ہاں رجسٹر ہو جائیں گے کہ یہ بھی پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ یہ کہتا ہے میں نے کچھ بھی باطل نہیں بنایا، کوئی چیز باطل نہیں بنائی۔ اللہ نے محبت دی ہے، شیطان نے نفرت دی ہے۔ جو نفرت کرنے والے لوگ ہیں وہ شیطان کے گروہ سے وابستہ ہیں، اور جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ رحمان کے گروہ کے لوگ ہیں۔ تو تمام صوفی جتنے بھی گزرے ہیں آج تک، جنہیں ہم اولیاء اللہ کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے محبتیں سکھائی ہیں، محبتیں کی ہیں، خدمتیں کی ہیں، عزتیں کی ہیں، آبرو کی ہے۔ میں بعض اوقات بڑے سخت جملے بھی ادا کرتا ہوں کہ ایک لوگ وہ ہیں جو دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں اور نصیحتیں کرتے ہیں، مگر جو ایک لوگ وہ ہیں کہ جو دوسروں کی عزت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں۔ شمس کی بات وہ ہے جنہوں نے لوگوں سے محبت کرنی ہے، لوگوں کی عزت کرنی ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ اس وقت میرے پیش نظر پوائنٹ نمبر 39 ہے، کیونکہ 2 ہی پوائنٹ رہ گئے ہیں اور یہ اس سلسلے کا آخری پروگرام ہے۔ اللہ نے اگر مہلت دی، زندگی دی، موقع دیا، صحت دی، حالات دیے، تو ہم انشاءاللہ ایک بہت بڑا جرم جو ہم نے کیا ہے پاکستانیوں نے، اس کی تلافی کی کوشش کریں گے کہ ہم نے علامہ کو کہیں دور پھینک دیا ہے۔ انشاءاللہ علامہ اقبال کے کلام کے ذریعے علامہ کے مشن کی، حرکت کی، حرارت کی، تحریک کو نئے سرے سے زندہ کریں گے۔ جز تبدیل ہوتا ہے، کل ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ چور جو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی جگہ نیا چور پیدا ہوتا ہے، اور ہر مہذب و نفیس کی جگہ نیا مہذب و نفیس لیتا ہے۔ اس طرح نہ صرف کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہتا، بلکہ کچھ بھی در حقیقت مجمعی بدلتا نہیں۔ ہر صوفی جو مرتا ہے اس کی جگہ کہیں اور کوئی اور صوفی جنم لیتا ہے۔ یہ اصول کیا ہے؟ یہ اصول اس کائنات کا بیلنس ہے۔ 2 پلوں میں یہ کائنات ہے۔ اگر بہت سے گنہگار زیادہ ہو جائیں اور نیک بالکل کم ہو جائیں تو دنیا کا نظام تہہ و بالا ہو جائے، اور اگر نیک بہت بڑھ جائیں اور گنہگار سرے سے ختم ہو جائیں تب بھی اس دنیا کا نظام تہہ و بالا ہو جائے۔ یہ جو کریٹر ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، اس نے اس کا ارینج رکھا ہوا ہے اپنے اس نظام کو بیلنس رکھنے کے لیے۔ جس کی جگہ خالی ہوتی ہے، اس کو فل ان دا بلینک کہتے ہیں، اس کی جگہ ویسے ہی بندہ پٹ کر دیتا ہے۔ اسی طرح اولیاء عظام جو ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اسی علاقے میں اس لیول کا ولی پیدا کر دیا جائے۔ اللہ کو بیلنس پوری یونیورس کا کرنا ہے، پوری کائنات کا کرنا ہے۔ کہیں بھی اس لیول کا ولی پیدا کر دیتا ہے اور زمین کو بیلنس کر دیتا ہے، یہاں کے سسٹم کو پروردگار عالم بیلنس کر دیتا ہے۔ آپ کو نظر نہیں آتے۔ ہر زمانے کے مطابق کیونکہ تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، مکانات بدل گئے، ان کے ڈھنگ بدل گئے، ان کے اسباب بدل گئے، وہ سارا کچھ تو بدلا ہوا ہوتا ہے، مگر وہ جو انسان ہے وہ اسی لیول کا ہوتا ہے جیسا 800 سال پہلے ہوتا ہے۔ کریکٹر میں، حکمت میں، دانائی میں، رویے میں، ان چیزوں سے اللہ معاشرے کو
انسانیت کو، سوسائٹی کو بیلنس رکھتا ہے۔ اگر یہ بیلنس نہ ہو، آپ کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں جو سڑکوں پہ پھرتی ہیں اور انہوں نے سونے کے سامان بھی زیب تن کیے ہوئے ہوتے ہیں، روز نہ گردنیں کٹ جائیں ان کی، روز نہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں وہ چوڑے چورانے کے لیے، مگر وہ سیف آتی ہیں اور سیف اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں۔ یہ بیلنس ہے سوسائٹی کا۔ جب یہ بیلنس بگڑتا ہے تو پھر بڑے بڑے انقلاب آتے ہیں، جیسے تاتاری آئے تھے، جیسے یہودیوں کو نیست و نابود کیا گیا تھا۔ وہ تب آتے ہیں کہ جب بیلنس خراب ہوتا ہے، اور وہ واقعات بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کے بعد زمین پہ پھر بیلنس قائم کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چیز آپ کو سکھا رہے ہیں شمس کہ بظاہر تبدیلی کو مت دیکھو، جو سسٹم چل رہا ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے گا۔ تم اللہ کی کائنات میں کچھ بھی تبدیل کرنے والے نہیں ہو، تمہارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ آپ جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں، آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آ گئی ہے 20 دنوں میں یا مہینے میں یا 4 مہینے میں؟ کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہے تو مجھے بتا دے۔ سب کچھ ویسا ہی نہیں چل رہا، صبح جاگنے سے لے کے رات سونے تک، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، بچوں کا اسکول جانا، دفتر جانا، دکان پہ جانا، فیکٹری جانا، اپنے کام پہ جانا، شام کو پھر کھانا اور سونا اور آؤٹنگ کرنا اور ہوٹلنگ کرنا۔ کون سی چیز بدلی؟ زمانہ کبھی بھی نہیں بدلتا، اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ زمانہ میں خود ہوں۔ تو جب اللہ ہی نہیں بدلتا تو زمانہ کیا بدلے گا؟ اللہ کہتا ہے زمانہ میں خود ہوں، تو اس کو کون بدل سکتا ہے جو زمانے کو بدل دے گا؟ اسباب کے جو چیزیں ہیں تبدیل ہو گئی، مقصود وہی ہے۔ پانی کل بھی پیاس بجھاتا تھا، آج بھی پیاس ہی بجھاتا ہے۔ اس کی جگہ مٹی کا پیالہ تھا، اب شیشے کا گلاس ہے۔ پرپز وہی رہا، جس طرح کل مرتے تھے اور جنازہ ہوتا تھا اسی طرح آج ہوتا ہے۔ کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی چینج نہیں ہے، بدلتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف سوچوں کو بدلنا ہے۔ اگر سوچیں بدل جائیں تو کامیابی نصیب ہو جاتی ہے، راحت مل جاتی ہے، اطمینان مل جاتا ہے۔ کچھ بھی نہیں بدلتا، کیوں؟ کہ مالک تبدیل نہیں ہوتا۔ مالک وہی ہے، اس کے رویے وہی ہیں، اس کی حکمتیں وہی ہیں، اس کی طاقتیں وہی ہیں۔ جب تک وہ تبدیل نہیں ہوگا، زمانہ تبدیل نہیں ہوگا۔ علامہ نے نہیں کہا تھا مجھے فکر جہاں کیوں ہو، یہ جہاں تیرا ہے یا کہ میرا؟ جس کا جہان ہے اسے فکر کرنے دیں، آپ فکر مت ہو۔ یہی بات شمس کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کے لیے فکر مند مت ہو جو تمہارے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیں تو میرے خیال ہے زندگی کی بہت بڑی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی، آپ کے نصیب میں ہو جائے گی۔ اور دعا کریں